تو اس وقت ابو کی وہ بات بہت حوصلہ دیتی ہے کہ میرا بیٹا تو گھبرا نہیں، تو ہمت نہ ہار، تو میرا بہادر بیٹا ہے، تو یہ کر سکتا ہے۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو تو پھر بھی تم اس ایک قطرے کا بوجھ، ایک آنسو جو تمہاری ماں یا تمہارے باپ کی آنکھ سے گرا ہو، اس کا بوجھ ہلکا نہیں کر پاتے۔ رلانا تو ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے۔ رلانا تو ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے، مگر جو رلا کے خود منا لے انسان کو، اپنے لگتے جگر کو منا لے، وہ باپ کہلاتا ہے، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہوتی ہے۔ باپ سورج کی طرح ہوتا ہے جو گرم تو ضرور ہوتا ہے، مگر سورج کے بغیر دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ ہمارے لیے وہ چراغ ہوتا ہے جو اس اندھیری دنیا میں ہمارے لیے ہمارا روشن مستقبل ہمیں دکھاتا ہے۔ ہر ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے آپ سے بڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا اس سے کمتر ہو۔ ہر ایک باپ یہ چاہتا ہے اس کا بیٹا ایک بڑا ڈاکٹر، ایک بڑا انجینئر، ایک بڑا وکیل یا پھر ایک کامیاب ترین شخص بنے۔ باپ سے کبھی اونچی آواز میں مت بات کرو، کیونکہ جس دن یہ خاموش ہو گئے تو اس دن تم ان کی ایک آواز سننے کے لیے ترس جاؤ گے، ایک آواز سننے کے لیے تڑپ اٹھو گے۔ آج کل یہ اولڈ ہاؤس کیوں بن رہے ہیں؟ یہ صرف ہماری غلطیاں ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو سمجھ نہیں پا رہے۔ وہ والد جو دن رات محنت کر کے ہمارے مستقبل کے لیے صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا ایک اچھی زندگی گزارے، آج ہم انہی ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکال کر دوسروں کے پاس بھیج رہے ہیں۔ یہ صرف ہماری غلطیاں ہیں۔ کہتے ہیں انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھول پاتا، تو پھر بتائیے مجھے تو اپنے والدین کو لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور کی طرح ہوتا ہے جو گاڑی کو اپنے خون پسینے کے ساتھ اپنی مستقبل، اس کا ایک روشن مستقبل اس کو دکھاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے چہروں کی طرف دیکھنا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح وہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے خود کتنا ٹوٹ گئے ہیں۔ عرب کا ایک دانشور جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا میری نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا، انا اذا متو، جب میں مر جاؤں، فسودوا کبارکم، تو اپنے بڑے بھائی کو سردار چن لینا۔ تو کسی نے کہا کہ دوسرے نمبر والا زیادہ ذہین ہے، زیادہ چالاک ہے، زیادہ علم والا ہے، کیوں نہ اس کو سردار بنا دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا نہ، باپ نے کہا ایسا کبھی نہ کرنا۔ تو بیٹوں نے پوچھا باجی وہ کیوں؟ کہا کہ لوگ تمہارے بڑے بھائی کو حقیر سمجھیں گے، وہ کم تر ہے، اس میں کوئی کامیابی، کوئی ایسی ناکامیاں ہے جس کی وجہ سے آپ کو دوسرا بیٹا آپ کو سردار چننا چاہیے۔ باپ ہی وہ سایہ ہے جن کے دامن کرم سے رب نے یہ نظام ہستی سجایا ہے۔ باپ ہی گلستان چمن کی وہ رونق ہے جو اپنے پھولوں کے ساتھ اپنے پورے چمن کو روشن کر دیتا ہے۔ باپ کی شان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چاند لگا دیے، فرمایا انا بمنزلت والدکم، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، جس نے باپ کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا، جس نے رب کو راضی کیا رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ مگر جو اتنے نالائق ہو گئے، جس نے اپنے باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کی، باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی، اس نے اپنے باپ کو بھی ناراض کیا، اس نے اپنے رب کو بھی ناراض کیا، مگر جس نے رب کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے، لیکن باپ کو راضی کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملتی ہے، اور اللہ کی رضا مقام جنت سے زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی رضا میں صرف جنت نہیں بلکہ تمام کچھ ہے۔
اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ وما علینا الا البلاغ۔